السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس سے متعلق FIA کی پروسیکیوشن ٹیم نے کہا تھا کہ یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا دی گئی، اسپیشل عدالت سے یہ سزا ہوئی، اس پہ اپیل نہیں ہو سکتی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ FIA کا کہا مسترد کیا گیا ہے اور اب اگلے ہفتے یعنی سوموار سے یہ کیس میرٹ پر سنا جائے گا۔ میرٹ پر کیس سننا کیا ہوتا ہے یہ پہلے میں بتا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سارا کیس دیکھا جائے گا کہ پہلے اس پر فیصلہ کیسے ہوا تھا، گواہان کیا تھے، ثبوت کیا تھے، اور ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ دیا جائے گا کہ کیا سزا ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی یا تو اس کیس سے بری ہو کر باہر نکلیں گے یا ان کا کیس ریمانڈ بیک کیا جائے گا۔ اس صورت میں بھی سزا ختم ہو جائے گی، اور اگر عدالت کو یہ لگتا ہے کہ سزا ٹھیک دی گئی ہے تو یہ سزا برقرار رکھی جائے گی۔ یعنی یہ فیصلہ کن سماعتیں ہونے جا رہی ہیں، سوموار سے شروع ہوں گی اور 4-5 سماعتوں میں یہ کیس کسی کنارے لگ جائے گا۔ یہ لمبا کیس نہیں ہے، سزا دینے میں بھی چند دن لگائے گئے تھے، تو سزا ختم کرنے میں یا اس کو قائم رکھنے میں بھی 4-5 ہفتوں سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ میرٹ پر سنیں گے جب یہ کیس، تو اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی اور عمران خان باہر آ جائیں گے۔ دوسری جانب عمران خان نے میڈیا سے ایک سرسری گفتگو کیا۔ عمران خان نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، ووٹر نے پولنگ ڈے والے دن اپنا بدلہ لیا، لیکن یہاں پہ ووٹر کو مایوس کیا گیا ہے، پورا نظام جھوٹ پر چل رہا ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ جو اب سیکیورٹی تھریٹ کا کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پورے ملک کا نظام جھوٹ پر کھڑا کیا گیا ہے، پورے ملک کے سارے ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں، اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک میں نے جتنی پیش گوئیاں کی ہیں، ناظرین اکرام آپ کو یاد ہے عمران خان کی پیش گوئیاں؟ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مجھے نااہل کریں گے، یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، یہ میری پارٹی کو توڑیں گے، یہ الیکشن ہمیں لڑنے سے روکیں گے، سب کچھ تتر بتر ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود میں الیکشن جیت جاؤں گا، اور وہی ہوا۔ عمران خان الیکشن جیت گئے۔ یہ تو پھر فارم 47 اور ارب ہا ارب روپے کی رات کو گیم چلی۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ میری ساری پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، ہم احتجاج جاری رکھیں گے، مسلسل احتجاج کریں گے، اور عوام ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میری پیشن گوئی یہ ہے کہ اب سری لنکا والے حالات بننے جا رہے ہیں اس ملک میں، کیونکہ ان سے معیشت کنٹرول نہیں ہوگی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، اور لوگوں کو انہوں نے کیونکہ مایوس کر دیا ہے، تو کب تک کوئی برداشت کرے گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میری آپ یہ پیشن گوئی سن لیں کہ یہاں سری لنکا جیسے حالات بننے جا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک پیشن گوئی ہے۔ ایسے میں جنید سلیم کی ایک ویڈیو جو میں نے ابھی دیکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 3-4 دن پہلے آفر دی گئی کہ چلیں آپ باہر جانے کے لیے نہیں مان رہے، 3 سال کے لیے آپ منظر سے ہٹنے کو نہیں مان رہے، 3 مہینوں کے لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ جنید سلیم خبر دے رہے ہیں 3 مہینے آپ خاموش ہو جائیں اور اس سسٹم کو اپنی جگہ بنانے دیں، پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں۔ عمران خان نے یہ بات جاری ہی تھی بقول جنید سلیم کے، انہیں جواب دیا کہ میرا مینڈیٹ، میری عوام کا مینڈیٹ واپس کر دو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، مینڈیٹ پہلے واپس ہوگا۔ اسی سلسلے میں آج عمران خان نے میڈیا کو بھی یہی بتایا کہ ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے، مسلسل احتجاج کریں گے، عوام ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اور ہم نے مینڈیٹ تو ہر حال میں واپس لینا ہی لینا ہے۔ ایسے میں الیکشن کمیشن نے جس بھونڈے انداز میں یہ سارا کچھ کیا، اب ظاہر ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز کو چیز کیا جائے گا، دوبارہ بھی بنائے جا سکتے ہیں فارم، کیونکہ باپ کا راج ہے، جتنے مرضی فارم 45 بنا لو، تو کیونکہ فارم 45 کا کبھی نہ کبھی تو آڈٹ اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی۔ یہ اب جعلی کے اوپر بھی جعلی فارم 45 بنا سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کو لوگوں کو تیار رکھنا چاہیے۔ پریزائڈنگ افسران کی آپ یہ سمجھ لیں کہ 80 سے 90% تعداد نے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فارم 45 دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔
آپ نے وٹنس بنانے ہیں، وہ ایگزیکٹ بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے یہ سائن کیے تھے اور یہاں ہم سے زبردستی کروائے گئے اور یہ کہا گیا، تب آپ کا کیس مزید سٹرونگ ہوگا، کیونکہ یہ ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ڈاکہ اتنا بڑا مارا گیا ہے، اتنے گواہ ہیں، 8 اور 9 کے درمیان لوگوں سے کہا گیا کہ پیسے اتنے اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو ہم جتا دیں گے، باقاعدہ اس کے وٹنس موجود ہیں، باقاعدہ لوگوں کو کہا گیا کہ اتنے پیسے بریف کیس میں ڈال کے لے آؤ، تو اسی ٹائم نتیجہ اپنا لے جاؤ فارم 47 کا۔ جس نے پیسہ دے دیا اس کے حق میں نتیجہ دے دیا گیا، کچھ لوگوں نے لڑ بھیڑ کے چھین کے لیا، اور جو نون لیگ والوں کو جتایا گیا ان میں سے بھی کچھ سے پیسے لے کے دیا گیا اور کچھ کو اپنی پسند کے تحت چنا گیا، تو پیسہ بھی اس میں بڑا بنایا گیا۔ یہ سب کچھ چھپانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شاندانہ گلزار نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ وعدے کیے ہوئے تھے کہ کسی کو صدر بنانا ہے، کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے، کسی کو یہ عہدہ دینا ہے، کسی کو وہ عہدہ دینا ہے، ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے ہیں، تو آپ کچھ ٹائم کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اب یہ کوئی بات ہے؟ یعنی پاکستان کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر رہے، آپ کے وعدے بڑے ہو گئے، آپ کے نوکریاں بڑی ہو گئی، کچھ لوگوں کا وزیر اعظم اور صدر بننا بڑا ہو گیا اس ملک سے۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ انتہائی تباہ کن ہے پاکستان کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں پچھلی ویڈیو میں بھی مراد سعید کا تفصیلی ٹویٹ پیش کر چکا ہوں، جس میں مراد سعید نے کہا کہ جو خدائی کی دعوے دار قوتیں ہیں پاکستان میں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نومبر سے پہلے عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے۔ نومبر میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہے، ابھی اس کے ہر برے سسٹم کو بائیڈن نے کور دیا ہوا ہے، لیکن ٹرمپ جتنا بھی انسٹیبل بندہ ہو، اس کے آنے کے چانسز کیونکہ بن گئے ہیں، یہ رسک نہیں لے سکتے کہ وہ آ جائے۔ بائیڈن نے کبھی عمران خان کا نام نہیں لیا ان 4 سالوں میں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ تھا تب بھی اور بعد میں بھی کہتا رہا کہ عمران خان واز مائی فرینڈ اینڈ از مائی فرینڈ۔ یہ بڑا فرق ہے، جو ہاسٹیلٹی بائیڈن نے دکھائی ہے وہ ٹرمپ نہیں دکھائے گا۔ اور امریکہ کا سسٹم جیسے بھی چلتا ہے، جتنا بھی سی آئی اے کا عمل دخل ہے، جتنا بھی بلیک واٹر جیسی تنظیمیں دنیا میں گھومتی پھرتی ہیں، تباہی کرتی ہیں، حکومتیں گراتی ہیں، لیکن پریزیڈنٹ کی ایک انبلیویبل پاور ہوتی ہے، اس سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہوتا، تو حالات بدل سکتے ہیں۔ تو مراد سعید یہ جو خدشے کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ نومبر سے پہلے عمران خان کو خدا نہ خواستہ جان سے مارنا ہے، ٹھکانے لگانا ہے، یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ تمام اشارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ سلو پوائزننگ کر دو، کسی چیز کی اوور ڈوز کر دو، کوئی دہشت گردوں سے حملہ کرا لو، ملٹیپل منصوبے اس ٹائم چل رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جن کیسز میں سزائیں دی ہوئی تھیں، ان سارے کیسز کی اب عدالتوں میں اپیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر عمران خان بری نہیں بھی ہوتے تو سزائیں تو معطل ہو ہی جائیں گی اگلے 5-6 ہفتوں میں۔ اور اگر عمران خان خاموش نہیں بیٹھتے، وہ راضی نہیں ہوتے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گا اور 3-4 مہینے یا سال 1.5 سال بات نہیں کروں گا، تو یہ نظام نہیں چل سکتا۔ بند کمروں میں جب نون لیگ، پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھتے ہیں تو ان سب کو پتہ ہے کہ یہ سبھی ہارے ہوئے ہیں۔ ہارے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہارا ہوا بندہ دوسرے ہارے ہوئے بندے کی کیا عزت کرے گا؟ اب محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے پنجاب میں بہت مار داڑ کروائی، چلو یہاں بھی کرے گا، لوگوں کو ڈرائے گا۔ ان لوگوں نے ملاقات نہ کرنے دینے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت، وہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا جا رہا ہے، اس کے بھی کل کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور کل ایک تگڑا حکم آ سکتا ہے اور عمران خان سے ملنے دینا پڑے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ بتا دوں آپ کو، ان لوگوں نے عوام کو ڈرایا اور عوام بہت حد تک ڈری بھی، ظاہر ہے عام لوگ تھے، لیکن جب ان کے قتل کے منصوبوں کی جب عمران خان کے قتل کے منصوبوں کی بات سامنے آ رہی ہے، عمران خان کی بہن یہ بات کر چکی ہے، مراد سعید نے یہ بات کر دیا کھل کے، بیرسٹر گوہر نے کل بات کی ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے، سب یہ بات اب کرنا شروع ہو گئے ہیں، ایک دم لوگوں میں وہی جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جو 9 مئی سے پہلے تھا۔ ان کو اب دوبارہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے یہی کیا تو یہ نہ ہو کہ لوگ پھر اسی جذبے سے باہر آ جائیں، پھر ہمارا خوف ختم ہو جائے۔ خوف ختم ہو گیا لوگوں کے اندر تو یہ نظام تو اسی دن گر جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا خوف ان کا ہتھیار ہے، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، اور جب تک آپ ڈرتے رہیں گے وہ یہ حکومت چلاتے رہیں گے۔ جس دن آپ کا خوف کا بت ٹوٹے گا، اس کے بعد ان فرائین کی حکومت خود بخود گر جائے گی۔ اور وہ خوف کس طرح ٹوٹے گا؟ وہ خوف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ٹوٹے گا۔ جس دن ہر کوئی یہ سوچ لے گا جو عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں
کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو ان دنیاوی خداؤں کا خوف ختم ہو جائے گا، اور یہ خوف پاکستانی عوام میں مجھے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے فرائض اپنے جلد بد انجام کو پہنچیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔